الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور کس طرح نمرود بادشاہ ان سے حیران ہوا اور کیسے آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو سب کچھ جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم عراق کے قصبے اور کے باشندے تھے۔ ان کا زمانہ نبوت اندازاً 2000 سال قبل مسیح ہے۔ حضرت ابراہیم کی قوم بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام رسالت کا مخاطب بنایا، مگر قوم بھی اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی۔ اس نے ابراہیم کی ایک نہ سنی اور بت پرستی کو نہ چھوڑا اور کہہ دیا کہ ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے چلے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ ہر قسم کی نصیحت بیکار ہے تو انہوں نے تبلیغ کا ایک اور طریقہ کار اختیار کیا۔ قوم مذہبی میلے کے لیے باہر گئی تو آپ بتوں کی بڑی عبادت گاہ میں پہنچے، تمام بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے آئے۔ قوم واپس ہوئی تو بتوں کا حال دیکھا، وہ سخت برہم ہوئے اور فیصلہ کیا کہ یہ کام سوائے ابراہیم کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ آپ بتوں کی بے بسی ظاہر کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان میں سے سب سے بڑا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ قوم ندامت میں غرق تھی، اسے اقرار کرنا پڑا کہ ان کے معبود گونگے اور بہرے ہیں۔ حضرت ابراہیم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کا دیوتا نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی نصیحت کے باوجود قوم راہ مستقیم پر گامزن نہ ہو سکی اور عداوت اور دشمنی میں بے باک ہو گئی، اور فیصلہ کر ڈالا کہ حضرت ابراہیم کی اس جرات پر انہیں دہتی آگ میں جلا دو تاکہ ان کی تبلیغ کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ یہ مشورے ہو رہے تھے کہ یہ بات عراق کے بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی۔ نمرود نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ اپنی رعایا کا مالک اور رب بھی سمجھتا تھا، اسے بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کی تبلیغ سے اسے زوال آئے۔ اس نے حضرت ابراہیم کو طلب کیا۔ انہوں نے بڑے دربار میں بلا خوف و خطر حق کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں زندگی بھی دے سکتا ہوں اور میں مار بھی سکتا ہوں، اور پھانسی کے ایک سزا یافتہ کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو مار ڈالا اور کہا کہ دیکھا میں کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہستی کی ایک اور دلیل دی کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے طلوع کرتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود حیران رہ گیا کیونکہ وہ یہ نہ کر سکتا تھا۔ اب بادشاہ سے رعایا تک سبھی لوگ حضرت ابراہیم کے دشمن بن گئے۔ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم کو جلدی آگ میں پھینکوا دینے کا عزم کر لیا۔ ایک مخصوص جگہ پر کئی روز آگ جلائی گئی۔ جب وہ خوب دھک گئی تو انہیں آگ میں پھینکوا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آگ کو حکم دیا کہ وہ سرد پڑ جائے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سالم و محفوظ رہے۔ آگ میں ڈالے